نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخارا کا ایک حاکم تھا جو بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا تھا، سواری پر سوار تھا کہ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جسے خارش ہو رہی تھی اور اسے سردی بہت ستا رہی تھی۔ جب حاکم کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کی یہ حالت دیکھ کر اس ظالم حاکم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک نوکر سے کہا کہ اس کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ جب حاکم سفر سے واپس آیا تو اس نے اس کتے کو منگوایا اور اس کے سامنے گوشت کے ٹکڑے ڈالے، پانی رکھوایا اور اس کے قریب آگ جلوائی تاکہ اس کو جو سردی لگ رہی تھی اس کی سردی کا اثر اس سے ختم ہو جائے۔ ابھی اس قصے کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس ظالم حاکم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس گاؤں کے ایک بزرگ نے اس حاکم کو خواب میں دیکھا جو اس کی حالت سے خوب واقف تھا۔ اس بزرگ نے حاکم سے کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس حاکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تو کتا تھا، یعنی تیرے کتوں والے کام تھے اور تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے تجھے ایک کتا دیا جس کی تو فعل اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ یعنی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس چھوٹے سے عمل پہ تمام کے تمام میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھو وہ اللہ بس بہانہ ڈھونڈتا ہے، چاہے آدمی جتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، اگر اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھو یہ اتنا سخت ظالم حاکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹے سے عمل پر، یعنی اس نے کتے کو اپنے گھر لا کر اسے کھلایا پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طفیل اس ظالم حاکم کی بخشش کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کاموں میں آسانی فرمائے گا۔